اچھا ایک سوال سر اور بھی آتا ہے کہ جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے ہوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جیسے دھوکہ دیتی ہے کسی کا بھی روپ لے کے، تو اس کا بھی دجال سے تعلق ہے؟ دجال روپ تو پھر بدلے گا نا جی. آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جتنا آرٹیفیشل ہوتے جائیں گے آپ کی اپروچ اتنی اے، وہ سمجھ لیں کہ اس کے اندر سے جینوننس ختم ہوتی جائے گی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ جینون دیکھیں نا ابھی جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے کتابوں سے لوگ دور ہو گئے ہیں. جینون اپروچ آپ کی ختم ہوتی جائے گی تو یہ الٹیمیٹلی چیزیں دجال کو ہیلپ آؤٹ کریں گی، مومنین کو ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گی. کر سکتی ہیں اگر مومنین بھی پازیٹیولی چلیں، پروگریسولی چلیں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ کعبۃ اللہ کو آگ لگ جائے گی. اس کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا. ٹھیک ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو مغرب سے طلوع ہوگا. اس کے بعد توبہ ختم. پھر ایک دھواں نکلے گا اور وہ دھواں جو بھی اہل زمین سونگے گے اس میں جو مومنین ہوں گے ان کو نزلہ ہو جائے گا، فلو. اور جو منافقین ہوں گے وہ دھواں سونگ کے بے ہوش ہو جائیں گے. اس دھوئیں کا مقصد ایک پہچان کروانا ہوگی ملائکہ کو کہ یہ مومن ہے جس کو صرف نزلہ لگ رہا ہے، اور یہ منافق ہے جو بے ہوش ہو رہا ہے. اس کے بالکل بعد ٹھیک. ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور اس ٹھنڈی ہوا جو مومن سونگے گا اس کی روح قبض کر لی جائے گی. اوکے. زمین پر پھر کوئی مومن نہیں رہے گا. قیامت مومنین پر نہیں آئے گی، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. قیامت صرف منافقین پر آئے گی، منکرین پر آئے گی، کفار و مشرکین پر آئے گی. حتیٰ کہ حدیث میں اگر کوئی شخص غار میں بیٹھا ہوا ہے یا دروازہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تھوڑا سی وہ ٹھنڈی ہوا اس کو سونگ لے گا تو اس کی روح قبض ہو جائے گی. قیامت والے دن ہم جو ہیں وہ مومنین نہیں ہوں گے، اس سے پہلے وہ انتقال کر گئے ہوں گے سب کے مومن سب. اس سے پہلے سب انتقال کر گئے. جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی مومن اس وقت نہیں ہوگا، اس سے پہلے مومن انتقال کر گئے ہوں گے. پھر اس کے بعد ہے کہ ٹھنڈی ہوا کے بعد قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور قرآن روتا ہوا پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، حتیٰ کہ 7ویں پہ جائے گا. ربی پکارے گا، اللہ جواب نہیں دے گا. 7ویں آسمان پر اللہ فرمائے گا کہ اے قرآن تجھے تو میں نے اہل زمین کی ہدایت کے لیے اتارا تھا، تو کیوں واپس آ گیا؟ تو قرآن کہے گا باری تعالیٰ یہ سب مجھے پڑھتے تھے، ولا یعمل بی، اب زمین پر کوئی مجھ پر عمل کرنے والا نہیں تھا تو میں واپس آ گیا. تو جب قرآن پر عمل ختم ہو جائے گا تو یہ قیامت کی علامات میں سے، اور اس کے یہ آخری علامت ہوگی بڑی قرآن والی. اس کے بعد ایک آگ جو نمودار ہوگی یمن سے، سمجھے، وہ ایٹامک وار کی صورت میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے صحیح. نا. کوئی بہت بڑی ایٹامک وار بھی ہو سکتی ہے جس سے دنیا کا اس وقت بھی دنیا کے بہت سارے ممالک کے پاس ایسے ایٹمی ہتھیار موجود ہیں جو اس دنیا کو کئی دفعہ تباہ کر سکتے. ابھی ٹرمپ کا بیان کچھ دن پہلے میں نے پڑھا تو وہ کہتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے سے کم دورانیے میں 10 دفعہ اس دنیا کو تباہ کرنے کی اہلیت رکھتی. اچھا. تو ظاہر ہے یہ سب چیز اسی طرف جائیں گی کیونکہ ایسے حالات بنیں گے کہ ایک ایسی آگ نکلے گی جو زمین کو لپیٹتی اور سب کو میدان معاشر میں اکٹھا کر دے گی. یہ وہ موقع ہوگا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ سور پھونک دیں گے، نفخ السور. ارے سر ابھی آپ نے نا دابت الارض کا بھی ذکر کیا تھا، یہ کس قسم کا جانور ہوگا یا حیوان ہوگا؟ یہ حیوان ہوگا چونکہ دابا کا لفظ آیا ہے، جاندار ہوگا، حیوانی شکل کا ہوگا. اور یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اس پر بھی ہالی ووڈ نے بہت ساری موویز بنائی ہیں. یہ وہ اچھا. ہوں گے جن کے ہاتھ میں ایک نیزے کی طرح عصا ہوگا، جس کو حدیث میں کہا گیا حضرت موسیٰ والا عصا ہوگا ان کے پاس، اور ایک ہاتھ میں انگوٹھی ہوگی حضرت سلیمان کی انگوٹھی. تو یہ جب دوڑیں گے اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے پہلے اور دخان کے چلنے سے پہلے، تو یہ دوڑیں گے تو یہ جس کو عصا لگائیں گے یہ علامت ہوگی کہ وہ مومن ہے، اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا. اچھا. اور جو منافق یا کافر ہوگا اس کو یہ انگوٹھی یوں آگے ہاتھ بڑھائیں گے تو یہ ماتھے اور ناک کے درمیان یہ جو جگہ ہے یہاں پر یہ مہر لگا دے گی انگوٹھی، کافر لکھا جائے گا. مومن کو یہ عصا سے چھوئیں گے اور کافر کو انگوٹھی سے چھوئیں گے. گویا کہ یوں کر کے یہ دونوں چیزیں ملا کے یہ دوڑیں گے اور دنیا کے ہر انسان پر یہ ٹھپا لگا دیں گے. پتہ لگ جائے گا دابت الارض کے ذریعے یہ مومن ہے یا کافر ہے. یہ کام کر کے یہ پھر ڈسپیئر ہو جائیں گے، ڈفرینسیشن ہو غائب ہو جائے جائیں گے. گی. اس کے بعد دیکھیے نا، اس کے بعد پھر دھواں آئے گا. جو مومن اگر اس دھوئیں کو سونگیں گے تو وہ ان کو نزلہ زکام ہو جائے گا، جن کے بالکل. چہرے روشن کر دیے تھے عصا نے، دابت الارض کے عصا نے. اور جو منافق ہوں گے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد دھواں، اس کے بعد ٹھنڈی ہوا چلے گی جس سے پھر وہ مومن جن کو آلریڈی وہ آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں مومن، وہ فوت ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر وہ قیامت، اس کے بعد وہ وہ سیکوینس سمجھ آ گیا سارا اب پھر. یہ سارا سیکوینس بن گیا. اس کے بعد آخر میں سور پھونکا جائے، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اللہ حکم کرے گا. حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ چاند گرہن لگا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے اسرافیل کو حکم دے دیا اور اسرافیل اپنے منہ میں سور کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے
کہ کس وقت اللہ کا حکم ہو اور یوں کان لگا، یعنی میں مفہوم بیان کروں حدیث کا، کہ وہ اسرافیل یوں کان لگا کے بیٹھا ہے کہ باری تعالیٰ کب حکم دے گا اور میں سور کو پھونک دوں گا۔ تو فرماتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرو، چونکہ اسی طرح کے واقعات سے قیامت کی ابتدا ہوگی۔ یعنی بلڈ مونز جو ہوتے ہیں وہ بھی نشانی ہوتی ہے؟ بالکل، یہ سب نشانیوں میں سے ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد سور پھونکیں گے تو ایک دفعہ جو کچھ تھا وہ ختم ہو جائے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جو کفار تھے وہ بھی مر جائیں گے، زمین آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، سورج بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ پھر قرآن مجید نے اس کا نقشہ دیا، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، سورج چاند ٹکرا جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ قیامت کے بارے میں ہے کہ حتیٰ کہ ایک شخص، جب سور پھونکنے کی کیفیت آئی ہے، حتیٰ کہ ایک شخص اپنا گھر میں لقمہ بنا کے بیٹھا ہوگا ہاتھ میں، کہ منہ میں ڈالے، وہ ہاتھ میں لقمہ ہاتھ میں رہ جائے گا۔ قیامت اتنی تیزی سے واقع ہو جائے گی۔ ایک شخص سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، اور وہ سورج جو ہوگا وہ سوا نیزے پر آئے گا۔ ابھی آپ جون جولائی میں اس کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں تو سوا نیزے پر اس کا ٹیمپریچر دیکھیں کیا ہوگا۔ یہاں ایک غور طلب پوائنٹ ہے، سائنٹیفک پوائنٹ ہے۔ تو سورج کو اگر آپ سوا نیزے پر لائیں تو زمین کا ٹیمپریچر 2500 ڈگری پلس ہو جائے گا۔ یہاں تو نہ لوہر بھی رک سکتا ہے نہ زمین، تو پھر زمین بھی قائم رہے گی، انسان بھی قائم رہیں گے۔ تو پھر اللہ اس زمین کو کس چیز سے بنائے گا؟ زمین تو لوہے کی نہیں ہے، اور سورج بھی سوا نیزے پر ہونا موجود ہے، اور ٹیمپریچر بھی کئی 100 ڈگری ہوگا، تو یہاں تو لوہا بھی نہیں قائم رہ سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت کا جو پورا معاملہ ہے، یہ بہت سارے سائنسی حقائق بیان کر رہے ہیں کہ ایسی دھاتیں بھی اللہ کے پاس ہیں، اور ایسی دھاتوں کے ساتھ وہ قیامت قائم فرمائے گا کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا لیکن زمین پگھلے گی نہیں، زمین قائم رہے گی۔ انسان جلے گا نہیں، بلکہ انسان سے صرف پسینہ نکلے گا۔ یہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے۔ سب لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، حدیث میں ہے کہ اپنے حسب عمل ہر بندہ اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ حتیٰ کہ کئی ایسے ہوں گے کہ جو یوں اپنی ایڑیوں کے بل اٹھ کے باہر منہ نکال کے سانس لے رہے ہوں گے، اس طرح اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر وہ اپنا اس کو بگل کی طرح ہوگا، وہ ایک آلہ ہوگا بگل کی طرح، وہ بجائیں گے، اس کی آواز اتنی شدید ہوگی کہ جو زندہ ہوگا اس کے دل کو چیر دے گی، وہ مر جائے گا۔ اور حتیٰ کہ زمین اور آسمان اور در و دیوار اس آواز کو، اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے، اور سب پھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائے گا روئی کے گالے، قیامت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد 40 کا وقفہ ہوگا، 70 بین نفعقتین، دونوں نفخوں کے درمیان، پہلے سور پھونکنے اور دوسرے کے درمیان 40 کا وقفہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا صحابی سے کہ کیا 40 دن ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ 40 مہینے ہیں؟ یہ 40 سال ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم، چونکہ مجھے سننے میں غلطی ہو گئی، مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ نے 40 کے بعد کیا کہا تھا۔ لہٰذا اکثریت کی رائے یہ ہے کہ 40 سال ہوگا۔ اب وہ 40 سال یہ والے ہیں یا وہ 40 سال ہیں؟ چونکہ جب پہلا سور پھونکا گیا تو یہ ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ اب یہ بڑے غور طلب پوائنٹ ہے، یہ ٹائم سپیس جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں 24 گھنٹے، یہ اس سورج، اس چاند کی حرکت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ نے سن لیا کہ سورج کی حرکت الٹی ہو جائے گی، اور سور پھونکنے سے تو سورج چاند ختم ہو چکے ہیں ایک دفعہ، سمجھے نا؟ اللہ وہ سورج کو ایک نیا روپ دے گا جو سوا نیزے پہ آئے گا، ایک دفعہ تو لپیٹ دیا جائے گا۔ تو لہٰذا ٹائم اینڈ سپیس کا آپ کانسیپٹ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ایک دفعہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو 40 سال کا دورانیہ ہے، وہ دورانیہ ظاہر ہے یہ 24 گھنٹے والا تو ہو نہیں سکتا، چونکہ یہ 24 گھنٹے تو موجود ہی نہیں رہے، اب کچھ اس 24 گھنٹے کا تو سسٹم ہی موجود نہیں رہا۔ تو وہ پھر کون سے 24 گھنٹے ہوں گے؟ اس کی طرف پھر علماء کا اشارہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اور اس کے مد مقابل وہ پھر 40 سال ہوں گے۔ یہ ایک بڑا طویل دورانیہ بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکیں گے تو جو مرے ہوئے تھے پھر وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بھی بات آتی ہے کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ میاں آ جائیں گے، اس ٹائم پہ بات ہوگی یا نہیں ہوگی لوگوں سے وہ کلیئر کر دیں آپ، لیکن جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اللہ آ جائے گا؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ دوسرا سور پھونکا جائے گا، میدان محشر ہوگا، اور جب حشر لگ جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے۔ اب نا یہ میدان حشر لگ گیا، اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ اس کا پس منظر آپ دیکھیں، سور پھونکا گیا دوسرا، تو